بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ سب کا شکریہ. آپ تمام حضرات آئے اور ہمیں موقع مل رہا ہے کہ ہم نے جو یہ سال گزرا ہے اس پہ کیا کیا کام کیے, کہاں پہ ہم نے توقعات سے بہتر کیا, کہاں پہ توقعات سے کم کیا, وہ آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں. اور جو سب سے اہم چیز ہے اور وہ ہے بجٹ جو ہم نے مالی سال 2025-26 کا دیا. میں ایک جنرلی جو ہے, کیونکہ صوبہ جو ہے صوبہ اس وقت پرفارم کرتا ہے جب وفاق پرفارم کرتی ہے, یا وفاق کی کارکردگی اچھی ہوتی ہے تو صوبے کی اچھی ہوتی ہے. پاکستان کی جو وفاقی حکومت ہے بدقسمتی سے پچھلے 3 سال سے انڈر پرفارم کر رہی ہے اور بہت زیادہ انڈر پرفارم کر رہی ہے. معاشی شرح نمو جو ہے اس سال بھی 2.7%, جس کو تمام جسے کہتے ہیں کہ چاہے ایکسپرٹس ہوں, چاہے سیاستدان ہوں, چاہے معیشت دان ہوں, چاہے جرنلسٹ ہو, ہر ایک نے کوشچن کیا, کسی ایک نے اس کو ویلیڈیٹ نہیں کیا, اور روزانہ اخباریں بھرتی جا رہی ہیں. جب معاشی شرح نمو نہیں ہوگی تو خود بخود, کیونکہ وفاق تو اسلام آباد نہیں ہے, وہ چاروں صوبے اور اس کے بعد جی بی اور کشمیر بھی ہے, پورے ملک کی جو معاشی کارکردگی ہوتی ہے اس کی جو ہے وہ تصویر پیش کرتی ہے. تو آٹومیٹکلی صوبہ جو ہے, ہر صوبے پہ جو ہے معاشی پرفارمنس کا پریشر پڑ جاتا ہے. اور ہم نے دیکھا ہم پہ بہت زیادہ پچھلے سال پریشر رہا لوگوں کا کہ جی کاروبار نہیں ہے, معیشت سست ہو چکی ہوئی ہے, اس کے لیے جو ہے آپ اقدامات کریں. آپ کیا اقدامات کر رہے ہیں کہ جس سے خیبر پختونخوا کی معیشت میں جو ہے توانائی آئے. تو وہ ایک ہم پہ پریشر رہتا تھا, اور جس کے لیے ہم وقتاً فوقتاً اقدامات بھی کرتے رہتے تھے. پھر دوسری چیز ہوتی ہے ترقیاتی اخراجات. ترقیاتی اخراجات میں بھی وفاق آپ کے سامنے ہے کہ اس سال جو 1000 ارب کا صرف بجٹ دے سکی, اور پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ وفاقی ترقیاتی بجٹ جو ہے 2 بڑے صوبے پنجاب اور سندھ سے کم ہے. اس کے باوجود جو ہے اس ترقیاتی بجٹ میں انہی جو ہے صوبوں کے لیے زیادہ سے زیادہ رقم بھی وفاق رکھ رہی تھی, اور انہوں نے بالکل نظر انداز کیا خیبر پختونخوا کو, اور صرف 55 کروڑ جس دن بجٹ اناؤنس سے ایک دن پہلے رکھے تھے, اور ہم نے آپ لوگوں کو سامنے بھی بات لے کر آئے تھے. وہ بھی ایک ہم پہ پریشر تھا کہ وفاق جو ہے ترقیاتی اخراجات, کیونکہ وفاق کی حکومت یہاں نہیں ہے, ان کی مخالف حکومت ہے, تو ہم ان کو ایک آنکھ نہیں باتیں, تو ایک وہ بھی ہم پہ پریشر تھا. اور اس پریشر کو کے مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں اپنے ترقیاتی اخراجات جو وفاق 2 ذمہ داریاں تھیں, ایک تو وفاق جو پروونشل پی ایس ڈی پی کرتی ہے, دوسری جو وفاق کے ذمہ مرج ایریا کی ہے ترقیاتی اخراجات, وہ بھی ہمارے کو جو ہے اس کا ایک بہت پریشر تھا. عوام کا پریشر تھا, ایم پی ایس کا پریشر تھا, ایم این ایس بھی جو خیبر پختونخوا سے جو جیتے ہوئے تھے ان کا پریشر تھا کہ جی یہاں پہ ترقیاتی اخراجات کرنے پڑیں گے. تو وہ بھی ہم نے اس پہ بھی پھر اس پریشر کو سسٹین کیا, اور اس میں جو ہے میں بھی آپ کو بتاؤں گا کہ کیا کیا. کے پی حکومت کا یہ سال جو ہے ایک ہسٹورک سال تھا, اور جب میں 1 سال پہلے یہاں میں نے اپنی پہلی پریس کانفرنس کی تھی, تمام ہمارے صحافی دوستوں جو ہیں, کیونکہ ان کی بھی بات ٹھیک تھی کہ معیشت جو ہے کے پی کی, جو کے پی کے بجٹ تھے وہ جو اعلانات کرتے تھے اس کے برعکس چیزیں ہوتی تھی. تنخواہوں کے بارے میں ہر ایک کے اشکالات تھے کہ تنخواہیں وقت پہ نہیں ملیں گی, یونیورسٹیز کی واجبات کی بات تھی, صحت کارڈ لوگ کہتے تھے کہ کھول تو دیا, اس کو چلاؤ گے کیسے, انٹرم حکومت نہیں چلا سکی, انہوں نے بند کر دیا تھا. تو ہمارے لیے ایک بڑا مائل سٹون ایئر تھا, ہسٹورک سال تھا, اور اس میں ہم نے سب سے پہلے تو اپنے گھر سے کام شروع کیا, اور یہ الزام تراشیوں کی ہم نے سیاست سے جو ہے باہر نکلے. یہ نہیں کہا کہ کیئر ٹیکر نے ہمیں کیا دے کے گئے, یہ فلاں نے کیا کیا, یا کتنا کس نے اچھا کیا برا کیا. ہم نے صرف آگے کی طرف دیکھا, اور اپنے جو محصولات ہیں, جو مقامی ریونیوز ہیں, اس کا ہم نے ٹارگٹ رکھا تھا 93 ارب روپے. انشاءاللہ تعالی وہ ہم 90 ارب سے اوپر ہیں, شاید ہو سکتا ہے 93, ہو سکتا ہے کہ تھوڑے سے اوپر بھی ہو جائے. تو یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ ہم نے اون سورس ریونیو میں
نان ٹیکس ریونیو میں ہم نے بہت زیادہ جسے کہتے ترقی کی. رائلٹیز ہم نے چینج کی. جب میں رائلٹیز پچھلے بجٹ میں چینج کی تھی جو ہماری معدنیات کی تھی, ٹوبیکو کے سیس کو چینج کیا تھا, لوگوں نے کہا تھا یہ ناممکن ہے, یہ نہیں ہوگا, یہ بڑے جسے کہتے ہیں کہ یہ لوگ احتجاج کریں گے اس پہ. میں ان تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں, انہوں نے ہمارے ساتھ باقاعدہ جسے کہتے ہیں کہ تعاون کیا اور ہماری بات مانی, جس کی وجہ سے ہمارا ریونیو جو ہے اس سال ہائیسٹ ایور پوسٹ ہوا ہے. پھر آپ کو پتہ ہے جیسے فیڈرل نے بہت کم ریلیزز دی. سب سے پہلے تو فیڈرل نے جو ایف بی آر کلیکشن تھی ابھی تک 11 ماہ میں 1 ٹریلین سے زیادہ 1000 ارب سے زیادہ کم کلیکٹ کیا. اس کی وجہ سے ہمیں جو ہے ہمیں 90 ارب روپے کم ملے. ہم 90 ارب سے متاثر ہوئے یا محروم ہوئے, آپ یہ کہہ لیں کہ وہ ہمیں جو ملنے تھے, یہ صرف ہمارے لیے نہیں, پنجاب کے لیے اس سے بھی زیادہ ہے, سندھ کے لیے اس سے بھی زیادہ ہے. ہمارے این ایف سی شیئر کے حساب سے ہمیں 90 ارب روپے کم ملے. پھر اس کے بعد جو ہے وفاق نے 70 ارب روپے کا وعدہ کیا تھا کہ وہ اے ڈی پی میں مرج ایریا میں اور اے آئی پی کی مد میں دیں گے. اے آئی پی میں جو ہے 42 بلین 42 ارب روپے کا وعدہ تھا. 6.3 ارب روپے صرف ہمیں جولائی میں ملے, اس کے بعد ایک دفعہ بھی نہیں ملے. ماضی میں جو ہماری حکومتیں ہوتی تھی جیسے وفاق سے پیسے اس مد میں آتے تھے تو خرچ کرتے تھے, اپنی جیب سے نہیں, سیٹل ایریا سے یا اپنی وسائل سے نہیں خرچ کرتے تھے. اس دفعہ چیف منسٹر علی امین گنڈاپور صاحب کی واضح ہدایت تھی کہ وہاں سے پیسے آئیں یا نہ آئیں, حالات وہاں کے اچھے نہیں ہیں, ہمیں پیسے دینے ہیں. تو ہم نے 20 ارب روپے اپنی جیب سے اے آئی پی کی مد میں دیے اور بار بار ہم نے خط لکھے. ہر مہینے میں کہتا ہوں کہ آن این ایوریج 2 نہیں تو 1 خط لکھا, وفاق سے جا کے ملتے رہے. اس کا میں ابھی آپ سے ایک اچھی گڈ نیوز, بریکنگ نیوز شیئر کروں گا, اس کا ہمیں پھل بھی مل گیا. لیکن دوسری طرف جاری اخراجات جب تک یہ فائنینشلی مرج نہیں ہوگا, صرف مرج, اس کو ہم مرجر کمپلیٹ نہیں کہہ سکتے. یہ ایڈمنسٹریٹولی مرج کر دیا این ایف سی میں, ابھی تک فاٹا کو نہیں ڈالا گیا, ایکس فاٹا کو. اس کی وجہ سے جو ہمارا سال یہ چل رہا ہے جو ابھی ختم ہوگا اس میں ہمارے اخراجات 108 ارب ہم نے رکھے تھے, اس سے بھی تجاوز کر گئے. کل سیکٹری صاحب بتا رہے تھے کہ جو ہم نے تخمینہ رکھا ہوا تھا کہ 40 ارب کم ہمیں مل رہے ہیں وفاق سے, تو وہ اب 40 نہیں 47 ارب روپے صوبے نے اپنی جیب سے خرچ کیا. تو تقریباً 70 ارب روپے مرج ایریا کے ہم نے اپنی جیب سے خرچ کیے جو ہمیں نہیں ملے. 47 ارب روپے 110 ارب روپے کے قریب, 66 ارب انہوں نے دیے تھے, اس میں 47 جمع کر لیں جو ہم نے خرچ کیے اس کے. ٹھیک ہے جی. تو یہ دوسرا ہمیں جھٹکا لگا, لیکن ہم نے اس کو بھی جو ہے اپنے معاملات سے, فائنینشلی معاملات سے اس کو ہم نے کور کیا. پھر صوبے کی, جیسے میں نے کہا کہ وفاق ترقیاتی اخراجات پہ پیسے نہیں خرچ کر رہا تھا, پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ 120 ارب روپے کی سیٹلڈ ایریا کی جو ہم نے اے ڈی پی رکھی تھی اس کو ہم 153 ارب, ویسے تو ہم نے 155 ارب کا کمٹمنٹ کیا تھا, 153 ارب بجٹ ڈاکومنٹ ریفلیکٹ کر رہے ہیں, اس کو کیا گیا. اس کی بدولت پہلی دفعہ 500 سے زیادہ جو ہے کمپلیٹ اسکیمز کمپلیٹ کی گئی, 419, اور جو ہے ایک بہت بڑا جسے کہتے ہیں ریلیف دیا. پھر ہر دفعہ میں ہمیشہ حالانکہ اس بات کو ڈیفینڈ کرتا ہوں کہ خیبر پختونخوا کا قرضہ کوئی صوبے کی حجم کے حساب سے کچھ بھی نہیں تھا, لیکن وہ ایک سٹوری کے لیے بڑی ایک اچھی چیز بن جاتی ہے کہ خیبر پختونخوا کا قرضہ بہت زیادہ. تو 709 ارب قرض جو ہمارا تھا, اس سال ہم نے جو اپنی بچت کی, سرپلس کیا, میں خوشی سے اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ 150 ارب روپے ہم نے اپنے قرض اتارنے کا جو اکاؤنٹ ہے اس میں ڈالے نہیں ہے, دال دیے ہوئے ہیں, اور اس سے روزانہ کی بیسس پہ تقریباً 6 کروڑ پہ ہمیں منافع بھی آتا ہے ہر روز کی بیسس پہ. اور اگلے سال صرف اس 150 ارب سے ہم 17 سے 18 ارب روپے آمدنی بھی حاصل کریں گے. تو اب صرف قرض اتار نہیں رہے, قرض سے جو اکاؤنٹ کے ساتھ جو ہمارا فنڈ ہے اس میں بھی ہم بہتری کریں. پھر پورے سال میں آپ نے دیکھا سیلریز آن ٹائم, پہلی سے دوسری تاریخ نہیں ہونے دی, 1 مئی اور 1 جنوری کو نہیں دے سکے تھے کیونکہ اس دن بینک بند تھا, ورنہ ہم نے بھی اس پہ کوشش کی. لائبلٹیز اتاری, صحت کارڈ کا حالانکہ خرچہ ہمارا 24 ارب روپے ہوا,
لیکن ہم 35 ارب روپے اس سال اتارے. تو پچھلی لائبلٹیز بھی تھی تو صحت کارڈ کی ہم نے اتاری, جو کانٹریکٹرز کی لائبلٹیز تھی وہ بھی ساتھ ساتھ اتاری. تو اوور آل ہم نے جو ہے 250 ارب روپے کا اس سال فائنینشیل امپیکٹ اپنی آپ کے لیے مینجمنٹ سے اخراجات کو کنٹرول کر کے اس سے جو ہے ہم نے حاصل کیا. لون بھی جو ہے میں تھوڑی سی اس پہ کلیئر کر دوں بات, وہ ابھی بھی 2-3 دن پہلے بھی خیبر پختونخوا کی اس حکومت نے اتنا لون لے لیا. تو بھائی اللہ کے بندو 150 ارب روپے ہم نے لون اتارنے کے لیے رکھے ہیں. وہ جو پرانے پروجیکٹس جو چل رہے ہیں 2019 کا لون سائن کیا ہوا ہے, 20 کا کیا ہوا ہے, 21 کا کیا ہوا ہے, 22 کا کیا ہوا ہے, جو وہ چل رہے ہیں اس کی مد میں وہ پیسے آئے ہیں اور وہ پیسے پروجیکٹ میں لگ رہے ہیں. وہ ہم نے بجٹ خسارہ یا بجٹ کے استعمال یا تنخواہوں میں بھی نہیں استعمال کرتے. تو وہ جو ہے اس کو جو ہے بار بار سٹوری کو ایسے بنایا جاتا ہے. وہ اس سے زیادہ جو ہے جو پنجاب اور سندھ لون کا پہاڑ لگا کے بیٹھا ہوا ہے وہ بھی اس کو چلاتے ہیں. تو ہماری کوشش یہی ہے کہ ہمارے سیکرٹری صاحب بھی ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, اگر ہم لون لیں گے تو کوئی میگا پروجیکٹ کے لیے لیں گے, کوئی بڑا ڈی آئی خان اس طرح کے موٹر وے کے لیے لیں گے, کوئی ٹورزم کے لیے لیں گے, ٹرانسمیشن لائن کے لیے لیں گے, اور اس میں کوئی لینے میں شرم نہیں ہے کیونکہ وہ اپنی معاشی جسے کہتے ہیں ایکٹیویٹی کریٹ کرے گا. اب میں اس سال کے بجٹ پہ تھوڑا سا روشنی ڈال دوں. بجٹ تو ویسے آپ لوگ ماشاءاللہ ہمارے پاس بجٹ کا نمبر ہم لکھتے ہیں اور آپ لوگ کے پاس پہلے آ جاتا ہے. تو بجٹ تو آپ لوگوں نے ہم سے پہلے پیش کر دیا تھا, ہمیں پیش کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کل, ہمیں تو صرف ووٹنگ کرانی چاہیے آ کے. لیکن پھر بھی ایک رسمی طور پہ بات کر لیتے ہیں اور یہ آپ لوگ کی شاباشی ہے, اس کے لیے کریڈٹ ہے کہ آپ لوگ اپنی جسے کہتے ہیں سورسز سے نکالتے ہیں. تو ہمارا جو ہے پہلی دفعہ 2000 ارب کا بجٹ 2 ٹریلین, اور وی ہیو ٹو سیلیبریٹ دس کہ ایک خیبر پختونخوا جو سائز میں تیسرے نمبر پہ صوبہ ہے اس کا جو ہے مالی سال میں جو ہے 2000 ارب سے بجٹ تجاوز کیا ہے. 2119 ارب روپے کی ہماری آمدنی کا تخمینہ ہے. جو ہمارے اخراجات کا تخمینہ ہے وہ ہے 1962 ارب روپے. تو موٹا موٹا سرپلس 157 ارب روپے کا ہم نے رکھا ہے. پچھلے سال ہم نے 100 ارب کا رکھا تھا, انشاءاللہ تعالیٰ سال کلوز ہوگا تو اس سے کہیں اوپر ہوگا, ہو سکتا ہے 170 ہو 160 ہو فائنل نمبرز. اور وفاق کی آخری 2 قسطوں پہ بڑا منحصر کرتا ہے کہ وفاق کس طریقے سے اس کو قسط دیتے ہیں. جو جاری اخراجات ہمارے جو ہم نے رکھے ہیں کرنٹ سائٹ کے وہ 1415 ارب ہے, اور جو پورے صوبے کے جو جاری اخراجات ہے 1415 ارب روپے ہے, جس میں سیٹل سائٹ کے 1255 اور مرج ایریا کے 160. جو تاریخی چیز آنے والی ہے اس سال وہ پھر تاریخی ڈیولپمنٹ فنڈ کا بجٹ ہے ہمارا, وہ ہے 547 ارب. وفاق کا اس سال 1000 ارب بجٹ ہے اور ہمارا 547 ارب روپے کا بجٹ ہے. میں وہ جو بریکنگ نیوز کی بات آپ سے کرنا چاہ رہا تھا وہ بھی آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس سال ہم نے وفاق کا پیچھا بہت کیا, ان کا جو ہے ناک پہ دم کر کے رکھا اور اپنے واجبات پہ جو ہے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹے. اور اس کا میں کریڈٹ جو ہے چیف منسٹر علی امین گنڈاپور صاحب کو دوں گا. انہوں نے وفاق کے ساتھ جسے کہتے ہیں کہ محبت سے بھی بات کی, انہوں نے سختی سے بھی بات کی, اور اس میں ہم نے 3 چیزیں ان سے منوا لی ہیں. پہلی چیز یہ کہ جون میں CCI ہوگی, اس میں جو ہے نیٹ ہائیڈل پروفٹ جو ہے اس کا وہ ایجنڈا ہوگا. اور دوسرا انہوں نے کہا تھا, وزیر اعظم نے یہ CCI پہ کمٹمنٹ کیا ہے, اب اگر اس سے وہ انکاری کرتے ہیں تو وہ پھر ان کی کوئی زبان کا بھروسہ نہیں ہے. دوسرا انہوں نے ٹوبیکو کی بات کی تھی. تیسری ہم نے NFC ایوارڈ کا جو ہمارا تقاضا ہے, وزیر اعلیٰ صاحب بھی کہتے ہیں, خیبر پختونخوا کی عوام بھی کہتی ہے کہ جو ہمارا آبادی کے حساب سے جو منصفانہ ہمارا شہر ہے ہمیں آپ وہ دے, ہمیں جو ہے نا یہ آپ کی امداد کی ضرورت نہیں ہے. اور ہم بھی یہی کہتے ہیں اور ہم اس پہ قائم تھے. تو 11واں NFC جو ابھی 10واں بھی بدقسمتی سے ختم ہو جائے گا, اس پہ بھی مرج ایریا کا نہیں ڈالا تھا. 11واں NFC اگست میں بلانے کی بات کی گئی. لیکن ابھی بھی بریکنگ نیوز وہ باقی ہے. وہ یہ باقی ہے کہ ہر سال جو ہے وفاق ہمیں جو ترقیاتی اخراجات مرج ایریا کے دیتی تھی AIP میں اور ADP میں, وہ کبھی بھی پورے انہوں نے ادا نہیں کیے. کبھی اس کا 70% ملا ہے, کبھی 60% ملا ہے, کبھی 50% ملا ہے, اور وہ PTI کی حکومت میں بھی ایسا ہوا ہے.
جب وفاق میں پی ٹی آئی کی حکومت تھی. آج سے ایک ہفتے پہلے تک ہماری بھی یہی صورتحال تھی کہ ہم بہت پیچھے تھے, لیکن یہ جو ہماری آخری نیشنل اکنامک کونسل کی میٹنگ ہوئی اس پہ جو ہے وزیر اعلیٰ صاحب نے بڑا سخت موقف لیا, اور وزیر اعلیٰ صاحب نے کہا کہ آپ میرے اس سال کے تمام واجبات جو ہیں ڈیولپمنٹ کے وہ پورے کریں گے, اور اگلے سال آپ نے ناکافی رکھے ہیں, اگلے سال یہ جو آپ نے 65 ارب روپے رکھے ہیں اس کی بات نہ کریں, آپ ہمیں این ایف سی دیں. تو ابھی جو ہے ہمیں ایک ہفتے پہلے, جو 2-3 دن پہلے, اس سال کے 70 ارب کے حساب سے پوری آتھرائزیشن آ گئی ہے. یہ پہلی دفعہ خیبر پختونخوا کی تاریخ میں ایسا ہوا ہے, اور اب وہ رقم منتقل ہونے کا طریقہ کار ہوتا ہے, کچھ کاغذات جمع کرانے ہوتے ہیں, کچھ دکھانے ہوتے ہیں اخراجات, لیکن یہ ہماری بہت بڑی جیت ہے. یہ آج سے پہلے خیبر پختونخوا کی تاریخ میں جب سے مرج ہوا ہے اس طریقے سے نہیں ملا. حالانکہ واجبات بہت زیادہ ہیں, لیکن اس سال جو انہوں نے بجٹ میں اعلان کیا تھا یہ ہمیں انہوں نے دے دیا ہے. میں واپس سے ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ خیبر پختونخوا کا جو مرج ایریا ہے جس کو ایکس فاٹا کہتے ہیں وہ ایڈمنسٹریٹولی مرج ہوا ہوا ہے, آج تک فائنینشلی مرج نہیں ہوا ہوا. تو اس کے لیے ہر سال حکومت جو ہے اپنے بجٹ میں اسپیشل بجٹ اس کے لیے بھی دیتی ہے. اسپیشل بجٹ وہ جو ہے اخراجات جو دو قسم کے اخراجات ہوتے ہیں. پہلا اخراجات ہوتے ہیں جو جاری اخراجات, تنخواہیں اور غیر تنخواہی, اس میں ہم نے اس سال 47 ارب زیادہ دیے, اس میں ہمیں وفاق نے کچھ بھی نہیں دیا. لیکن دوسری چیز تھی وہ تھی ترقیاتی اخراجات. ترقیاتی اخراجات جو کمٹمنٹ تھا کہ 3% دیں گے وہ تو دیتے ہی نہیں ہیں, لیکن وہ ہر سال ایک رسمی کبھی 65 ارب کبھی 70 ارب اس کے لیے اے آئی پی اور مرج ایریا کی اے ڈی پی کے لیے دیتے, اعلان کرتے تھے, لیکن وہ بھی کبھی پورا نہیں ملتا تھا, کبھی 50%, کبھی 60%, کبھی 70%. پہلی دفعہ وہ بھی ایک ہفتے پہلے کی یہ خبر ہے, خیبر پختونخوا کو پچھلے سال جو 70.4 ارب روپے مرج ایریا کی اے ڈی پی اور اے آئی پی کے لیے اعلان کیا گیا تھا, اس کی ہمیں آتھرائزیشن ہماری الحمدللہ, ان کے ساتھ آپ کہہ لیں کہ نیگوسیشن کہہ لیں, ان کے ساتھ ہماری ہارڈ ٹاک کہہ لیں. چلے میں اس میں وفاقی حکومت کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے پہلی دفعہ جو ہے مرج ایریا کا جو بجٹ میں, حالانکہ ان کا حق بہت زیادہ ہے, جو اعلان کیا تھا اس کے برابر جو ہے انہوں نے دے دیا. آئی ہوپ اٹ از کلیئر, آتھرائزیشن دے دی ہے, اب اس کی رقم آنی ہے. یہ آتھرائزیشن بھی اس سے پہلے کبھی نہیں آئی نا اتنی 100%. اب اگلے سال ہمیں وفاق سے لگ بھگ وار اینڈ ٹیرر کے ساتھ ملا کے 1280 ارب آ جائیں گے. رائلٹیز میں 57 ارب روپے ہمیں ملیں گے آئل اینڈ گیس کی. نیٹ آئیڈل پروفٹ پہ ایک سی سی آئی کا میٹر ہے, ہم نے ہمارے اپنے کلیم کے حساب سے ہم پیسے پورے ڈالتے ہیں. یہاں پہ میں آپ کو ایک اور بات بھی بتا دوں, جو پچھلے سال ہم نے ایک سال میں سب سے ہائیسٹ نیٹ آئیڈل پروفٹ جو ہے, جو ویسے تو ہمارا کلیم بہت بنتا ہے, لیکن ہم نے 36 ارب روپے 3 ارب روپے ہر مہینے باقاعدہ قسط ان سے لی ہے. اس سے پہلے جو ہے اس میں کبھی 3 مہینے پیسے نہیں آتے تھے, کبھی 6 مہینے نہیں آتے تھے. ہم نے ہر 3 مہینے, اس میں جو ہے فائنانس ڈویژن کا اور واٹر اینڈ پاور کا خاص طور پہ شکریہ ادا کروں گا, کیونکہ انہوں نے اگلے سال کے ابتدا میں ہم سے یہ بات کی تھی کہ ہم آپ کو 3 ارب روپے مہینے کے دیں گے, باقی سی سی آئی آپ کا میٹر سالو کرے. اور اس میں باقاعدگی سے جو ہے وہ ہر مہینے 3 ارب روپے ہمیں ملے, اور وہ یہ ہوتا تھا کہ انہیں یاد دلانا پڑتا تھا کہ, لیکن انہوں نے اس کو آنر کیا, یہ بھی ان کی شکریہ. پھر اس کے بعد ہم نے اگلے سال کے لیے اپنے جو مقامی ٹیکسز کی, اون ٹیکسز کی اپنے لیے ایک نیا ٹارگٹ مختص کیا, اور اس سال ہم نے 129 ارب روپے اس کے لیے رکھے, اور کوئی نیا ٹیکس نہ لگا کے یہ کام کیا. ہماری فلاسفی یہ ہے خان صاحب کی, عمران خان صاحب کی, کہ معیشت کو چلانا ہے, گروتھ ویلتھ بلڈنگ کرنی چاہیے. اس کا ایک ہی طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ہے جو ٹیکس ہے وہ سب سے لے, لیکن اس کو بڑھائے نہیں شرح کو. تو 129 ارب روپے ہم نے اپنے لیے رکھا ہے, جس میں ڈیٹ فنڈ میں جو 17 ارب روپے ہم کمائیں گے وہ بھی شامل ہے. پروجیکٹ اسسٹنس, جو آپ لوگ پھر وہی کہیں گے کہ اگلے سال خیبر پختونخوا حکومت 170 ارب کا لون لینے جا رہی ہے. یہ وہ لون جو پہلے کے سائن ہوئے ہوئے ہیں اور جو پروجیکٹ چل رہے ہیں, یہ ہماری کوئی اس میں اس حکومت کی مطلب کوئی
یہ ہمیں لینے ہیں اور اس کو ادا کرنا ہے. اچھی چیز یہ ہے کہ اس سال ہم نے 150 ارب جمع کیا ہے, اگلے سال بھی ہم 150 ارب روپے اور اپنے قرض اتارنے کے اس میں انشاءاللہ جمع کر لیں گے. پھر ایک اور چیز جو ہم کامیاب ہوئے اس سال, جیسے ہم نے کہا کہ جاری اخراجات ہمارے 66 ارب روپے انہوں نے پچھلے سال دیے تھے اور 2 سال سے اس کو 66 ارب پہ رکھا ہوا تھا, وہ اس سال ہم نے 80 ارب کرا لیے ان سے. اور ڈیمانڈ ہم نے کی بھی تھی کوئی 120 ارب روپے کی, لیکن انہوں نے ہمیں 80 ارب فی الحال دیے ہیں اور ایک کمٹمنٹ کیا ہے کہ 10 ارب اور بڑھا دیں گے سال کے بیچ میں, تو 66 سے وہ 90 ارب تک کی بات چلی گئی. لیکن میں پھر اس کو ریپیٹ کروں گا کہ ہمیں آپ وہ 90 ارب نہ دیں, آپ ہمیں NFC دے دیں. ہم اپنے NFC سے خوش ہیں اور صوبہ بھی خوش, ہم بھی خوش, اور وفاق پہ بھی ذمہ داری کم سے کم ہو اور یہ جو ہے ہم جو ہے کنسٹرکٹیو کام کریں. تنخواہوں کی مد میں 680 ارب روپے اس سال ہے, پینشن میں 195. جس طریقے سے وفاق نے تنخواہ بڑھائی ہے ہم نے بھی اس حساب سے تنخواہ اور پینشن بڑھائی, لیکن ہم نے اس سال اس صوبے میں ملٹی لیئرز بن گئی. میں بہت خلاف ہوں اس چیز کے, اور میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ ملٹی لیئرز کسی کو جو ہے 2022 کی بیسک پے پہ, کسی کو 2017 کی بیسک پے پہ, کسی کا الاؤنس 150%, کسی کا 100%, کسی کا 30%. اگر آپ الگ الگ قسم کے اقسام کے اپنے الاؤنسز گنے تو 30 سے زیادہ الاؤنسز الگ الگ قسم کے, ڈاکٹر الاؤنس ہے, ہیلتھ الاؤنس ہے, پتہ نہیں کیا کیا الاؤنس ہے, میڈیکل الاؤنس ہے, ہاؤس الاؤنس ہے. تو یہ جو ہے ایک بیسک پہ الگ ہوتی ہے. تو کوئی دنیا کا سمجھدار آدمی جو ہے تنخواہ کے سٹرکچر کو سمجھنا جو ہے نا, ایک PhD ہے اس میں بھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی سمپل طریقہ ہونا چاہیے, ایک سمپل تنخواہ ہونی چاہیے اور وہ اس کے اندر سب چیزیں ہونی چاہیے. کوئی یہ شکایت نہ کرے. ہمارے پاس کوئی آتا ہے کہتا ہے میں 24 گھنٹے کام پہ ڈیوٹی پہ ہوتا ہوں, کوئی کہتا ہے میں جو اتنا کام کرتا ہوں. ہر آدمی کہتا ہے میں اپنے آپ میں سب سے زیادہ کام کرتا ہوں اور جو ہے مجھے آپ زیادہ الاؤنس دیں کم دیں. لیکن اس سال ہم نے الاؤنسز پہ بہت کام کیا اور ہم نے الاؤنسز کو جو ہے ڈسپیرٹی کو کم کیا, یعنی کہ جو زیادہ لے رہے تھے دی ہوئی چیز واپس تو لی نہیں جا سکتی, تو ان کو ہم نے مقدار کو کم بڑھایا, اور جو کم لے رہے تھے ان کی الاؤنسز کو, تو ڈسپیرٹی الاؤنس جو 1 سے 16 گریڈ جو سیکٹریٹ سے باہر لوگوں کی شکایت تھی اس کو ہم نے 15 سے 30% کر دیا. حالانکہ تجویز 20% کی تھی, 15 سے 20% کی جو بجٹ ڈاکومنٹ میں بھی لکھی ہوئی تھی, لیکن کل وزیر اعلیٰ صاحب نے اس کو 100% ڈسپیرٹی الاؤنس بڑھایا, جس کی وجہ سے اضافی ہمیں 15 ارب روپے دینے پڑیں گے. آپ سوچیں کہ 10% تنخواہ بڑھانے سے ہمارا 27 ارب روپے تنخواہ میں اضافہ ہو رہا تھا. صرف اس ڈسپیرٹی الاؤنس میں الگ ہمیں تقریباً 15 ارب روپے دینے پڑیں گے. اس کے علاوہ پولیس کو جو ہے پنجاب پولیس کے برابر ہم نے ان کی تنخواہ کی ہے, وہ تقریباً 5.25 ارب روپے 1 سے 16 گریڈ کی الگ بڑھی ہے. 10% الگ بڑھا ہے, وہ الگ بڑھا ہے. پھر اس کے بعد تمام افسران کی جو ہے, کیونکہ ان کی بھی ڈیمانڈ تھی, کوئی کہتا ہے ہمیں 2022 میں دے رہے ہیں, پنجاب میں اس طرح مل رہا ہے, وفاق میں, ہم نے ان کو بھی کیٹر کیا ہے. تو تقریباً ہمارے جو الاؤنسز میں 27 ارب کے بعد 23 سے 25 ارب روپے ابھی یہ چل رہا ہے سلسلہ, کیونکہ کوئی مس ہو جاتا ہے, کیونکہ اتنے میں نے جیسے آپ کو کہا کہ اتنے محکمے, لیئرز, اتنا کچھ, وہ جس کے پاس جو خبر جاتی ہے وہ ادھر سے آ جاتا ہے, ادھر سے آ جاتا ہے. تو تقریباً کوئی 23-24 ارب روپے ہم نے الاؤنسز سے بھی بڑھا دیے. تو ایفیکٹولی اس صوبے میں تنخواہ 10% نہیں, 10% سے کہیں زیادہ بڑھی ہے. کسی کی 25% بڑھ گئی ہے, کسی کی 28% بڑھ گئی ہے, کسی کی 30% بڑھ گئی ہے. تو اس حالات میں اور جو ہے سندھ جو میں نے دیکھا ہے, میں پیشگی معذرت کر لیتا ہوں اگر میں غلطی ہو میرے بولنے میں, میں نے کل سندھ کے بجٹ میں کوئی ایسی الاؤنس کی خبر نہیں دیکھی. ہو سکتا ہے کہ ہو, لیکن میں نے نہیں دیکھی. تو سندھ صوبے نے بھی نہیں کی. انہوں نے تنخواہ 12% کی ہے اور پینشن 8%, کیونکہ وہ پولیٹیکلی جو ہے وفاق کے بجٹ کو ریجیکٹ کر رہے تھے, ان کے اتحادی بھی ہو کر. تو اور تنخواہ ان کے وزیر کہہ رہے تھے 50% بڑھنی چاہیے, لیکن وہ آخر میں 12% بڑھا سکے. اب پھر پروونشل ADP کی بات کر لیتے ہیں. 120 ارب پچھلے سال رکھی تھی, 153-155 پہ ختم کی تھی. اس سال 195 ارب روپے پہ ہم پروونشل ADP لیں. یہ سال جو ہے اگر آپ کہیں تو یہ اس حکومت کا صحیح معنوں میں پہلا بجٹ ہے. پچھلا بجٹ تو آپ کو پتہ ہے کہ پرانے بجٹ اور پرانی چیزیں اور اس کو اس سال ہم نے
نئی اسکیموں کو ایڈ کیا ہے اور تقریباً ہم نے کتنے ارب کی ایڈ کیا ہے بتا دیں آپ مجھے. ٹوٹل تو ہمارے ساتھ 195 بلین کی تو لوکل ADP ہے سر. نہیں نئی اسکیمیں ہم کتنی لائے؟ 810 ارب کی. نہیں وہ تو فیزیبلٹیز کے ساتھ 500 ارب کی. جی سر 500 ارب کی 810 اسکیم ہے. 88 ارب کی ایلوکیشن ہے. 810 اسکیم ایلوکیشن ہے نیو اسکیمز پہلے دن تو نہیں پہلے سال میں تو نہیں. 88 ارب کی ایلوکیشن ہے. 500 ارب سے اوپر کی جو ہے نیو اسکیمز اس سال بجٹ میں لائے ہیں اور اس میں تقریباً جو ہے وزیر اعلیٰ صاحب نے 250 گھنٹے سے اوپر میٹنگز کی ہیں ایک MPA کے ساتھ, پھر ایک ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے ان کے علاقے کے حالات جان کر کہاں پہ کیا روڈ نہیں ہے, کہاں پہ اسپتال نہیں ہے. اس کے بعد انہوں نے سپورٹ کر دیا ہے ہمارے جو ہے ڈیولپمنٹ جو ADP کے ڈپارٹمنٹ کو کہ آپ دیکھیں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اسکول مانگ لیا گیا اور پیچھے گلی میں ایک اور اسکول ہو, یا ایک جو کرائٹیریا کہ کتنے کلومیٹر میں یا کتنی آبادی میں کالج ہونا چاہیے, اسکول ہونا چاہیے, BHU ہونا چاہیے, اسپتال ہونا چاہیے. تو یہ 500 ارب سے اوپر کی نیو اسکیم تھی. تو 195 ارب ہمارا ڈیولپمنٹ کا بجٹ ہے. پھر جو مرج ایریا کا جو ہم نے وفاق نے تو ہمیں 65 ارب روپے AIP اور اس کے لیے ہم نے جو ہے اس کو تقریباً 120 ارب روپے رکھا ہے. اب دیکھتے ہیں وفاق 11 NFC اس سال کر لیتا ہے تو ہم یہ 120 ارب کے ہدف کو حاصل کر لیں گے. لیکن اگر نہیں ہوا تو وفاق کو اس دفعہ ہم نے وہ اکثر میں مذاق میں لوگوں کو کہتا ہوں میں کلمہ پڑھوا کر آیا ہوں, تو کلمہ پڑھوایا کہ یہ 65 ارب روپے آپ نے اس دفعہ ایسے نہیں کہ جون کے مہینے تک انتظار کرنا ہے. ہر کوارٹر جو آپ کی جو 15-20 پہلے کوارٹر میں 15%, دوسرے کوارٹر میں 20%, تیسرے کوارٹر میں 25% اور آخری کوارٹر میں 40%, اس کے حساب سے. اور وفاق نے اس پہ ہم سے ایگری کیا ہے وزیر اعلیٰ کے سامنے, وزیر اعظم کے سامنے, نیشنل اکنامک کونسل میں. بدقسمتی سے 1000 ارب کی وفاق کی PSDP تھی, ہمارے لیے 55 کروڑ رکھے گئے تھے. ہم نے ان سے ان کے حالات دیکھتے ہوئے ترس ہی آ رہا تھا. وہ اڑان پروگرام چلانے کی باتیں کرتے تھے, پتہ نہیں کون کون سی, خود کہہ رہے تھے کہ ہمارے اڑان کے تو پر کٹ گئے. تو وہ انہوں نے جو ہماری 90% جو ہماری سڑکیں تھی وہ اس کو شامل کر دیا اور ایک آدھ پروجیکٹ اور, تو آدھے ارب سے ہم 3.5 ارب پہ پہنچ چکے ہیں اس میں. یہ تو تھی یہ کہانی. پھر جو ہمارا جو ڈیولپمنٹ پورٹ فولیو ہے, اکثر یہ اخباروں میں لکھا ہوا آتا ہے کہ جی 50 ارب اس سال خرچ ہوئے ہیں, پتہ نہیں 55 ارب خرچ ہوئے ہیں. پھر وہ ہمیں بھیج دیتے ہیں, پھر ہم جو ہے نا اس پہ کہتے ہیں کہ چیک کرواتے ہیں, پھر ہم جوابات دے رہے ہوتے ہیں. تو میں نے کہا کیوں نہ آپ کو جو ہے نا اس سال جو چل رہا ہے پہلے اس کی تفصیل بتا دوں تاکہ بلی مار دیں ہم, جو ہے نا وہ جو ہے جو کریکٹ فگر ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیں. اس سال جو مرج ایریا کی ہماری جو ایلوکیشن تھی وہ 156 ارب کی کر دی تھی ہم نے, جیسے میں نے بتایا آپ کو, سوری سیٹل ایریا کی. ریلیز اب تک 145.9 ارب روپے ہو چکے ہوئے ہیں. پہلی دفعہ ہم نے جون کے مہینے کا انتظار نہیں کیا, مئی تک ہم نے ریلیزز میکسیمم کر دی تاکہ آخری مہینے میں آپ جب زیادہ ریلیز کرتے ہیں تو وہ کام اچھا نہیں ہوتا, برا نہیں ہوتا, پیمنٹیں جو ہیں لوگ کہتے ہیں کہ استعمال نہیں ہوتی. تو ہم نے اس دفعہ ایڈوانس ریلیز کرتے گئے. 145.6 ارب روپے کی ریلیز کی ہے جس میں ایکسپینڈیچر یہ سیٹل میں نے تصدیق کر دی, اس کی کر دی تھی تصدیق. یہ جو سال چل رہا ہے 24-25 کی بات کر رہا ہوں, 156 ارب روپے ہم نے 120 سے کر دیا تھا جو ڈاکومنٹ میرے سامنے, جس میں سے 145.6 ارب روپے ہم ریلیز کر چکے ہوئے اور جس میں ایکسپینڈیچر جو ہے 116.7 ارب کا ہو چکا ہے جو 80% بنتا ہے. ٹھیک ہو گیا. مرج ایریا کا جیسے میں نے آپ کو بتایا AIP 41.6 ارب تھا, ہمیں صرف ابھی تک 6.3 ملا ہے, لیکن ہم ریلیز کر چکے 26.9. حکومت نے اپنی طرف سے ریلیز کر دیا 26.9, جس میں سے 22.2 ایکسپینڈیچر ہو چکا ہے اور 83% اس کا استعمال ہو چکا ہے. اس سال ٹوٹل ابھی تک ریلیز جو ہماری ایلوکیشن تھی 407 ارب میں سے 267 بلین ہم نے کی ہے اور 229 ارب کا ایکسپینڈیچر ہو چکا ہے. یہاں پہ میں آپ کو صرف ایک اور چیز بتا دوں, فورن پروجیکٹ میں ہماری ایلوکیشن تھی 143 بلین کی, ہمارے پاس 73 ارب روپے آئے اور یہ 73.8 ارب روپے یہ قرض ہو سکتا ہے.
کوئی کہہ رہا تھا 109 لے لیا اس سال قرض, کوئی کہہ رہا ہے 130 لے لیا. تو 73.8 میں ہم 50 ارب کی قسطیں الگ اتار چکے ہیں, جو وفاق ہم سے ہر مہینے 4 ارب 5 ارب 3.5 ارب کاٹتا ہے. تو یہ ہم نے اس سال منیمم جسے کہتے ہیں کہ فورن لون بھی استعمال کیا. اب یہ جو اگلے سال کی جو ہماری ایلوکیشن ہے, جو مرج ایریا کی اور اے آئی کون سی, اچھا دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ کا جو نہیں میں بتا دیں سمجھا دیتا ہوں. وہ اصل میں آپ لوگ پولیٹیکل نیوز بھی بہت زیادہ کور کرتے ہو نا, تو اس میں یہ چیز مس کریں. میں واپس سے سمجھا دوں. فورن لون جو ہے نا, فورن لون جس میں ڈیولپمنٹ پروجیکٹ, جو ڈیولپمنٹ پورٹ فولیو میں جو فورن کمپوننٹ ہے, وہ ہمارا جو ہے 143 ارب روپے کی ایلوکیشن تھی اس سال کی. لیکن ہمیں اس میں جو ریلیز آئی ہے, جو باہر سے پیسے آئے ہیں, وہ 74 ارب سمجھ لیں موٹا موٹا ملے, جو گرانٹس بھی شامل ہے جس میں. یہ 74 ارب روپے جو ہے ٹوٹل ہمیں فورن کے, جو ہم نے 143 ارب کا تخمینہ لگایا تھا, اس میں سے صرف ہمیں 74 ارب روپے ہے. بس آسان الفاظوں میں یہ. اور یہ اس کو لوگ کہتے ہیں قرضہ لیے ہم نے. یہ فورن پروجیکٹس میں جو آپ پروجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, قرضہ ہم کوئی بھی نہیں لیتے, یہ پروجیکٹس کے لیے پیسے جو آ رہے تھے اور اس کو پھر وقت کے ساتھ اتارتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب سر اگلے سال کی میں نے جیسے آپ کو تفصیل بتائی تھی کہ پہلی دفعہ صوبے کی تاریخ میں 2018-19 میں جو پورا آپ کا جو ترقیاتی اخراجات کا بجٹ تھا وہ 114 تھا. پھر 2019-20 میں 156 ہوا, پھر 2020-21 میں 152 ہوا. اس سال آپ کا ہے 278 ارب روپے, جس میں 195 ارب روپے آپ کی پروونشل اے ڈی پی ہے, اور جو ہے تقریباً 88 ارب روپے آپ کی مرج ایریا کی. یہ تاریخ کا سب سے بڑا ڈیولپمنٹ بجٹ ہے, اور یہ ریلیزز کے ساتھ ہوگا, یہ ایلوکیشن نہیں ہوگی. یہ تاریخ کا سب سے بڑا ہے. پھر تھرو فارورڈ کی بات کر لیتے ہیں. جب وزیر اعلیٰ آئے تھے حکومت میں, تو صوبے کی جو تھرو فارورڈ تھی وہ 10 سال سے زیادہ کی تھی. جو سال ہمارا ختم ہو رہا ہے یہ 5.8, اور اگلے سال یہ 5.1 سال, یعنی کہ ہمارا جتنے بھی اب آن گوئنگ اور نیو اسکیمز ہیں, وہ ہم جو جس حساب سے اب خرچ کر رہے ہیں, اگلے 5.1 سال میں لوویسٹ ایور تھرو فارورڈ ان دی ہسٹری آف کے پی ہوگا. اس سال کی جو ہمارے ڈیولپمنٹ بجٹ کا جو ایلوکیشن ہے, 109 ارب روپے ہمارے جو ہیں انفراسٹرکچر سائٹ پہ جا رہے ہیں. پھر اس کے بعد پروڈکشن سائٹ پہ جو ہے 15 ارب, اور سوشل سائٹ پہ 60 ارب روپے جا رہے ہیں. اب بس میں اپنی بات کو اس طریقے سے ختم کروں گا کہ کیا ہم اس سال میں جو ہے پروجیکٹس لا رہے ہیں, کیونکہ یہ سوال اس سے پہلے آئے تو میں خود ہی بتا دوں تاکہ پھر ہم دوسری طرف جائیں. ایجوکیشن میں ہم نے ویسے ہی بتا دیا ہے کہ ہم نے ایجوکیشن ایمرجنسی لگا دی ہے. یونیورسٹیز کی آپ لوگ ہمیشہ کہتے تھے کہ یونیورسٹیز کے لیے آپ نے بہت محدود پیسے رکھے ہیں. پچھلے سال ہم نے 3 ارب رکھے تھے, اس سال ہم نے اس کو 10 ارب کر دیا. 10 ارب پہ ہم لے گئے. ایجوکیشن میں ہماری ٹیلی تعلیم ایک پروجیکٹ لا رہے ہیں, ایمرجنسی لگا رہے ہیں ایجوکیشن کی. 2000 سکول وایا ESEF کے تھرو لا رہے ہیں. گرلز کمیونٹی سکول کے 500 ایڈیشنل کلاس رومز بنا رہے ہیں. 50 پری فیب پرائمری سکولز جو ہے ہم اس تعمیر کریں گے. ٹرانسفارمیشن آف کالجز انٹو اپلائیڈ سائنسز انسٹیٹیوٹ پہ کنورٹ کریں گے. ایجوکیشن سٹی باراوند اور ساؤتھ اپر میں بنانے جا رہے ہیں. اسٹیبلشمنٹ آف نیو گورنمنٹ کالجز اینڈ ریوائول آف لائبریریز کا ہم کام کرنے جا رہے ہیں. سوشل ویلفیئر میں سینٹر فار ایکسیلنس فار چلڈرن ود آٹزم. آٹزم ایک جسے کہتے ہیں کہ بہت بڑی, جسے وہ پیرنٹس کے لیے ان کے بچوں میں ہوتا ہے, تو لرننگ جو اس کی ڈیفیکلٹیز ہوتی ہے اس کے لیے وہ سینٹر آف ایکسیلنس بنانے جا رہے ہیں. ماڈل انسٹیٹیوٹ فار اسٹیٹ اینڈ اسپیشل چلڈرن بنانے جا رہے ہیں. اسپیشل ایجوکیشن کمپلیکس پشاور کو اپ گریڈ کر کے BS لیول پہ لے کے جا رہے ہیں. بورڈنگ انسٹیٹیوٹ فار ویژولی امپیئرڈ گرلس کے لیے بنانے جا رہے ہیں. ہیلتھ کے لیے جو ہے صحت سہولت انیشیٹو اینڈ سینٹرلائز آکسیجن سسٹم کی طرف جا رہے ہیں. ڈائلیسس سروسز کو ریویمپ کر رہے ہیں DHQ لیول پہ اور سول ہاسپٹلس کی لیول پہ. ICUs HDUs CAT B اپ گریڈیشن آف CAT C ہاسپٹلس کر رہے ہیں. نیو بورن کیئر سینٹرز بنانے جا رہے ہیں.
वुमेन एंड चिल्ड्रन हॉस्पिटल सीराल नौरांग में बनाने जा रहे हैं, सीराई नौरांग में। कैथ लैब्स जो है मानसेरा, स्वाद, DHQ, बन्नू, लोअर दीर की तरफ लेके जा रहे हैं। अपलिफ्ट ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज इन टूरिस्ट एरिया में लोग कहते हैं हेल्थ फैसिलिटीज का बड़ा फुकदान है। नर्सिंग कॉलेज चित्राल में बना रहे हैं और KMU सब कैंपस मटा में बनाने जा रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर के लिए बेतहाशा हमने पैसे रखे हैं। वो मेरी एक स्लाइड रह गई। 13 अरब की प्रोक्योरमेंट के लिए रखा है हाँ जी, और 2 अरब की 15 अरब वो एक जो मेरी स्लाइड रह गई, पता नहीं वो जल्दी में, मैं उसमें आपको बताना चाह रहा था कि इस साल मुझे याद है, ज़बानी गलती नहीं होगी इंशाल्लाह ताला, 22% हमने एजुकेशन के लिए हमारे टोटल बजट का 22% रखा है। हेल्थ में हमने जो है तकरीबन 14.5% हमारे बजट का है। सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर, होम में हमारा जो है तकरीबन 9.1% रखा है। वो जो आपने मुझे स्लाइड भेजी थी ना, अगर वो हो तो मुझे दे दें, आपके पास इधर होगी। 9.1%। पेंशन में हमने 10.5% रखा। ये जो है हमारी हेल्थ, और जो सबसे बड़ा इंडिकेटर होता है कि हेल्थ और एजुकेशन में आपके कितने पैसे हैं, तकरीबन 36.5% हमारे इसमें जो है हेल्थ और एजुकेशन में है। 10% होगी जी तकरीबन, और एजुकेशन 27%। जी, तो ये ओवरऑल जो है हमारी पोजीशन थी बजट की। तो ये मैंने कहा आप लोगों के साथ डिस्कस कर लें। अब आप लोगों के कुछ सवालात हैं तो वो उसकी तरफ आ जाते हैं। और अगर कोई आपने इससे पहले, अगर शेख साहब आपने कोई बात ऐड करनी है, इफ़ आई मिस्ड एनीथिंग, आपने कोई बात, शोधा, हाँ शोधा पैकेज को भी हमने जो है पुलिस के पहले जो है 1 करोड़, 1.5 करोड़ और 2 करोड़ थे, उसको हमने 1 करोड़ 10 लाख, 1 करोड़ 60 लाख, 2 करोड़ 10 लाख कर दिए। और पहले उस शोधा पैकेज में प्लॉट का वो भी था, अंदर ही शामिल। उसके अंदर शामिल थी कीमत, लेकिन अब प्लॉट को इसके अलावा 5, 10, 15 मरले के प्लॉट भी देंगे। तो इस दफ़ा हमने अपने जो हमारी जो सिक्योरिटी के लोग हैं, पुलिस के शोधा जो है, उनको हमने मतलब उसका अजाला तो कोई भी नहीं कर सकता, किसी का प्यारा चले जाए, तो उसको भी केटर फॉर किया है। पुलिस के लिए हमने एक बेहतरीन पैकेज रखा। सिक्योरिटी में हमने अपने पैसे 8.5% से 9.1% कर दिए। 172 अरब रुपए हमारे सिक्योरिटी में तकरीबन खर्च होंगे। और इसी तरीके से 52 अरब रुपए मेरे ख्याल से एजुकेशन में पिछले साल से ज़्यादा खर्च होंगे। और हेल्थ में भी तकरीबन 40 अरब रुपए ज़्यादा खर्च होंगे। वो मेरी स्लाइड मेरे से रह गई जल्दी में, वो एक कागज़ पड़ा हुआ था टेबल में, पता नहीं कैसे मिस हो गया, वरना मैं आपको वो भी फिगर्स बताता। शुक्रिया।